بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیرہ میری امی کی کزن تھی۔ وہ مجھ سے صرف 4 سال بڑی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں سمیرہ کو بہن سمجھتی تھی اور وہ بھی مجھے بہن جیسا پیار دیتی تھی، اس لیے میری ان سے دوستی بھی بہت تھی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا۔ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور میں ان کے گھر آنے کی وجہ خوب جانتی تھی۔ دراصل وہ میرے بھائی احتشام کو پسند کرتی تھی۔ ہمارے یہاں شادیاں اکثر بزرگوں کی مرضی سے ہوتی ہیں، اس لیے وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی، رافعہ، کسی لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو پسند کرنا کوئی جرم تو نہیں؟ سمیرہ بہت خوبصورت اور دل موہ لینے والی لڑکی تھی۔ تبھی بہت جلد اس نے میرے بھائی کا دل موہ لیا۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ماما سمیرہ کی امی سے احتشام کا رشتہ مانگیں گی تو وہ ہرگز انکار نہ کریں گی۔ سمیرہ محبت تو احتشام بھائی سے کرتی تھیں، لیکن ان کی شادی میرے چاچو نعیم سے ہو گئی، کیونکہ پہلے دادی جان نے سمیرہ کی امی سے رشتہ مانگ لیا۔ ہمارے چاچو کی ملازمت ایک اعلیٰ محکمے میں تھی۔ امی کی خالہ انکار نہ کر سکیں، جبکہ احتشام بھائی پڑھ رہے تھے اور ابھی تعلیم مکمل کرنے میں 4 سال باقی تھے۔ اس رشتے پر سبھی خوش تھے، بس ایک میں ہی افسردہ تھی، کیونکہ میں سمیرہ اور اپنے بھائی کی محبت سے واقف تھی۔ میں ان دنوں 8ویں میں پڑھتی تھی۔ جب سمیرہ مجھے خط لکھ کر دیتی تو میں وہ خط بھائی جان کو دے دیتی۔ وہ جواب لکھ کر میرے حوالے کر دیتے کہ یہ سمیرہ کو دے آؤ۔ ان کی محبت بہت معصوم تھی، جو بہت جلد انجام پذیر ہو گئی۔ چاچو سے شادی کے بعد سمیرہ میری چچی بن کر ہمارے گھر آ گئیں اور احتشام بھائی مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ میں نے میٹرک کیا تو چاچو کا تبادلہ لاہور ہو گیا۔ تب پاپا نے مجھے ان کے ہمراہ بھیج دیا کہ لڑکیوں کے لیے ہمارے شہر میں اچھا کالج نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ لاہور میں سمیرہ اکیلی نہیں رہے گی اور یہ بھی وہاں کسی اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لے گی۔ سمیرہ کو اب میں چچی کہنے لگی تھی۔ کبھی ہم پرانا تذکرہ نہ چھیڑتے کہ رشتے کے احترام میں گزری باتوں کو قصہ پاری نہ سمجھ کر بھلا دیا۔ احتشام بھائی پہلے ہی جرمنی چلے گئے تھے۔ مجھے بھائی کا بہت دکھ تھا، تو پھر میں سوچتی کوئی بات نہیں، سمیرہ اگر میری بھابھی نہ بن سکی، چچی تو بن گئی، پھر اب میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ سمیرہ چچی بھی اپنی نئی زندگی سے خوش نظر آتی تھیں۔ ان کو خوش دیکھ کر میں مطمئن رہتی کہ وہ پرانی باتیں بھول کر اپنی نئی زندگی میں خوش ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میرا دل ان سے اتنا ملتا تھا کہ میں اب ان کو بہت اہم جانتی تھی۔ کبھی وہ افسردہ نظر آتی تو میں دھمکی دیتی کہ میں واپس چلی جاؤں گی، تب وہ فوراً مان جاتی، کیونکہ اس گھر میں گہما گہمی میرے ہی دم سے تھی۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا اور سمیرہ ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بن گئی۔ تاہم اب بھی وہ پہلے کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، بلکہ مجھ سے پہلے سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ شاید کہ میں ان کی ماضی کی رازداں تھی۔ وہ اکثر کہتی، رافعہ، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ کبھی اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ان کی اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوتا۔ سوچتی شاید انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، مگر میری قسمت میں سمیرہ کا مجرم بننا لکھا تھا، سو وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے ان کی جنت تباہ ہو گئی۔ کاش میں جانتی تو کبھی دوبارہ رہنے کے لیے ان کے گھر نہیں آ جاتی۔ ہوا کچھ یوں کہ احتشام بھائی 2 سال بعد کچھ دنوں کے لیے جرمنی سے واپس گھر آ رہے تھے۔ ماما نے فون کیا کہ تمہاری چھٹیاں ہیں، کچھ دنوں کے لیے گھر آ کر اپنے بھائی سے مل جاؤ۔ میں نے چاچو سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ انہوں نے میری سیٹ بک کرا دی اور میں ہوائی جہاز سے اپنے شہر پہنچ گئی۔ جتنے دن میں گھر پر رہی، احتشام بھائی نے ایک بار بھی میرے سامنے سمیرہ کا نام نہ لیا اور نہ ہی ان کے بارے میں پوچھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ ہمارے چچی جیسے مقدر رشتے میں بن چکی تھیں۔ خود سے میں نے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔
جس دن وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ یہ سمیرہ کی امانت ہے، اسے دے دینا اور کہنا کہ اپنے ہاتھوں سے جلا دے۔ وہ لفافہ میں نے لے لیا۔ میرا دل چاہا کہ اسے سمیرہ چچی کو دینے کے بجائے میں خود ہی چولہے میں ڈال کر جلا دوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ایسا نہ کر سکی، اور جب لاہور جانے لگی تو اس لفافے کو اپنے کپڑوں میں رکھ کر ساتھ لے گئی کہ جس کی امانت ہے انہیں دے کر کہوں گی کہ جو تصویر مٹ گئی، اب اس کی پرچھائیاں اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دو کہ جس سے تمہاری خوشیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ لاہور پہنچ کر روز سوچتی کہ یہ بات ان کو بتا دوں کہ آپ کا ایک لفافہ میرے پاس امانت ہے، مگر ہمت نہ پڑتی۔ میں سوچتی کہ کسی دن چاچو اور چاچی گھر پر نہ ہوں گے تو میں خود جلا دوں گی، جلانا ہی تو ہے، ایسا نہ ہو کہ سمیرہ کو ماضی کی اس یاد سے تکلیف پہنچے یا ان کا دل دکھے کہ جو بات انہوں نے بھلا رکھی ہے کیوں ان کو یاد کرواؤں۔ 2 ماہ گزر گئے اور میں اس لفافے کو جلا نہ سکی۔ ایک دن چاچو خوشی خوشی گھر آئے، ان کی ترقی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی خوشخبری سنا کر کہا کہ آج تیار رہنا، میں تم لوگوں کو ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گا۔ آج میرے عہدے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں بھی لے کر آئے تھے۔ اس خبر کو سن کر سمیرہ چچی کی خوشی دیدنی تھی، وہ بات بے بات مسکرا رہی تھیں۔ میں اپنے سوٹ کیس میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو سمیرہ نے کہا کہ تمہارا سوٹ کیس بہت ہی بھرا ہوا ہے، لاؤ میں تمہارے کچھ کپڑے الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے میرا سوٹ کیس اٹھا کر پلنگ پر الٹ دیا۔ کپڑوں کے نیچے جو لفافہ تہہ میں رکھا تھا وہ باہر آ گیا۔ انہوں نے لفافے پر اپنا نام لکھا دیکھا، پھر تحریر کو پہچان کر اسے اٹھا لیا۔ کھول کر دیکھا، وہ ایک خط تھا جو ان کے ہاتھ کا تحریر کرتا تھا، جو انہوں نے کبھی میرے بھائی کو لکھا تھا۔ وہ اسے پڑھنے لگیں۔ وہ انتہائی انہماک سے اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھیں کہ چاچو اچانک کمرے میں آ گئے۔ لفافہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ چند خطوط چھوٹے چھوٹے لفافوں میں تھے، بڑے لفافے سے نکل کر فرش پر بکھر گئے۔ میرا سانس رک گیا۔ میں جلدی جلدی انہیں سمیٹنے لگی۔ چاچو نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، کچھ نہیں، میرے اپنے کاغذ ہیں۔ انہوں نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی میرے ہاتھ سے لفافہ لیا، لیکن بدقسمتی سے جلدی میں ایک لفافہ کچھ دور جا گرا تھا جسے میں نہ دیکھ سکی۔ جب چاچو کی نظر اس لفافے پڑی تو انہوں نے اٹھا لیا۔ لفافے پر سمیرہ لکھا تھا۔ انہوں نے لفافہ کھول کر خط نکال لیا اور پڑھنے لگے۔ جوں جوں پڑھتے جاتے ان کا رنگ بدلتا جاتا۔ چچی اس طرح ساکت کھڑی تھی جیسے روح جسم سے نکل چکی ہو، لگتا تھا کہ ابھی فرش پر گر پڑیں گی۔ چاچو خط پڑھ کر وہاں نہ ٹھہر سکے اور کمرے سے نکل گئے۔ جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو چکا تھا۔ 2 دن تک میری ہمت نہ پڑی کہ چاچو کے سامنے جاتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کیا باز پرس کی اور کیسے کی۔ میں نے امی کو فون کیا کہ ابو کو بھیجو، آ کر لے جائیں، میں نے باقی چھٹیاں بھی آپ کے پاس گزارنی ہیں۔ ابو نے چھوٹے بھائی کو لینے بھیج دیا، اور جب چاچو گھر پر نہ تھے میں بغیر ان کو خدا حافظ کہے اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے شہر آ گئی، کیونکہ مجھ میں اب وہاں ٹھہرنے اور چاچو کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ میں چاچو اور چچی دونوں ہی کی نگاہوں میں مجرم بن چکی تھی۔ مجھ میں سمیرہ سے معافی طلب کرنے یا کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ خدا جانے ان پر کیا گزری، شوہر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، مگر میں چاچو کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ معاف کرنے والے مردوں میں سے نہ تھے۔ چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ سمیرہ کے شوہر نے انہیں میکے بھیج دیا ہے۔ اب بات اندر ہی اندر بڑوں میں ہوئی، مگر مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ البتہ پاپا سے چاچو کی کچھ باتیں ضرور ہوئیں۔ سمیرہ بچی سمیت میکے آ چکی تھی۔ 6 ماہ بعد میکے میں ہی رہیں اور انہیں طلاق مل گئی۔ اس دن کے بعد سے کئی برس گزر جانے کے باوجود میں سمیرہ سے نہیں ملی۔ اپنی صفائی تو کیا دیتی، معافی بھی نہ مانگ سکی۔
کس منہ سے جاتی؟ جس عورت نے مجھے اتنی محبت دی کہ کبھی بہن کی کمی نہ محسوس ہونے دی، ماں جیسا پیار دیا، میرے ہی ہاتھوں ان کا گھر جوڑنا لکھا تھا۔ اے کاش احتشام بھائی اتنی بڑی بے وقوفی نہ کرتے، سمیرہ کو ماضی کے یہ اوراق بھجوانے کی بجائے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے نظر آتش کر دیتے۔ اے کاش مجھے ہی عقل آ جاتی کہ میں وہ لفافہ سمیرہ کے پاس لے جانے کے بجائے خود جلا ڈالتی تو یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ آج سوچتی ہوں کہ ماضی کی نشانیوں کو اس طرح سنبھال کر رکھنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ جب ماضی دور چلا جائے تو اس کی نشانیوں کو بھی مٹا دینا چاہیے کہ وہ کسی کے ہاتھ لگیں تو تباہی ہی نہ آ جائے۔ کم سنی میں لڑکیاں خوابوں کی دنیا میں رہتی ہیں، کسی لڑکے کو پسند کرنے بھی لگتی ہیں، پھر نادانی میں خدود تحریر کرنے لگتی ہیں، لیکن قسمت میں شادی کا مقدس بندھن نہیں ہوتا۔ پھر یہ تحریریں ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے گزرے وقت کی یادیں دل کی گہرائیوں میں چھپ جاتی ہیں۔ یادیں دل میں عمر بھر چھپی رہ سکتی ہیں مگر خط نہیں، یہ باقی رہ جائیں تو زندہ ثبوت ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ کوئی جرم نہ بھی کرے تو ان کی گواہی پر فرد جرم لگ جاتی ہے، نہ حق سزا بھگتنی پڑتی ہے۔